جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے پھر جناب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، عرض کی، بار بار عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک نکتہ بیان فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، پھر ضد کیوں کی؟ آپ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیوں کی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھا تھا تو آپ سوچتے تھے کہ اللہ کا کلام اتنا مزیدار ہے تو اس کے دیدار کے اندر کتنی چاشنی ہوگی جب اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے۔ تو جب آپ نے ضد کی، اللہ نے فرمایا کہ آپ پیارے موسیٰ ٹھیک ہے، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ایک تجلی کا ظہور کرتا ہوں۔ اب جو اللہ نے تجلی نازل کی نا، اب وہ اللہ کی ذاتی تجلی نہیں تھی بلکہ اللہ کی صفاتی تجلی تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ سوئی کے نکے کے کروڑ میں حصے کے مطابق تھا۔ سوئی کے نکے کا کروڑ حصہ کرے تو کیا بچتا ہے میرے بھائی؟ اس کے مطابق اللہ نے اپنی تجلی کا ظہور کوہ طور کے اوپر کیا تو کیا ہوا؟ کوہ طور جل کے راکھ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس صفاتی تجلی کا نظارہ کر لیا تو اللہ نے آپ کی آنکھوں کے اندر اتنی قوت، اتنی چاشنی اور آپ کی آنکھوں کے اندر اس قدر طاقت عطا فرما دی کہ آپ 50 کلومیٹر دور، 27 میل دور کالے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتے تھے۔ آپ کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو تو آپ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کب شان عطا فرمائی؟ جب آپ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا ظہور کیا۔ لیکن حضرات محترم کیا ہوا؟ آج غلطی جہاں پہ ہوئی کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے حواس کو نبی کے حواس کے ساتھ شامل کر لیا، یہاں نبی کے حواس کو اپنے حواس کے جیسا سمجھ لیا اور معاذ اللہ نبی کو خود جیسا کہنا شروع کر دیا۔ یار میں نہیں کہتا، قرآن اٹھائیں، سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو 3 میل دور ایک چونٹی کھڑی ہو کے اپنے لشکر کے ساتھ دیکھتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو کہا، اپنی چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہ جانتے ہوئے۔ اب پتہ چل گیا کہ جو نبی کے صحابی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ نہ جانتے ہوئے، ہو سکتا ہے لا علمی کے اندر وہ تمہیں کچل نہ دیں، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا، اس کا بھی یہ نظریہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہمیں جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے۔ آج جو لوگ بکواس کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ انہوں نے معاذ اللہ علیہ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق کھا لیا، میں نے کہا یار تجھ سے تو وہ ایک چونٹی بہتر ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے کہ نبی کا صحابی ہو وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا ہے، اور تو اشرف المخلوقات ہو کہ تو اتنی گری ہوئی سوچ رکھتا ہے، تو اتنی گری ہوئی سوچ رکھتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق کھا لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات پر مسکرائے۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ چونٹی اتنا چھوٹا جانور ہے کہ اس کے منہ کے اندر زبان تو ہے کوئی نہیں، اب وہ گفتگو کیسے کرتی ہے، بولتی کیسے ہے؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے آگے نا 2 بال ہوتے ہیں، بریک بریک سے 2 چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، تو جب بھی وہ گفتگو کرنا چاہتی ہے نا تو ان دونوں بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے ساتھیوں کو کوئی میسج دے دیتی ہے، کوئی بات پہنچا دیتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ 3 میل دور ہیں، آپ نے 3 میل کی دوری پر چونٹی کے جو بال آپس میں رگڑے ان کو بھی پہچان لیا، اور رگڑنے سے جو بات اس کا مفہوم تھا آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ارے یار میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مسجد اقصی کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ ارے جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
کہ آپ نے 3 میل کی دوری پر چیونٹی کے 2 بال آپس میں رگڑے اور ان سے جو مفہوم واضح ہوا آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو پہلے بات میں نے عرض کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو اللہ نے اتنی بصارت اور طاقت اور قوت عطا فرما دی کہ آپ 50 کلومیٹر دور 27 میل دور رات کی تاریکی کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی کی چلنے کی آواز کو سن لیتے تھے۔ تو حضرات محترم ذرا غور کریں، جب آپ نے صرف اللہ کی ذاتی تجلی کا ظہور نہیں دیکھا، آپ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا ظہور دیکھا، اور وہ بھی کتنا سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے مطابق آپ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا ظہور دیکھا، تو اللہ نے آپ کو اتنی قوت اتنی طاقت سے نواز دیا، تو جس نے تمام پردے ہٹا کے میرے رب کے دیدار کیے ہوئے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو رب ذوالجلال نے اپنا تمام پردے ہٹا کے دیدار کروایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، پھر میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا نا ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ نہ جھبکتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی طغیانی آتی ہے، یعنی اس طرح آپ نے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے رب کے جلوے دیکھے ہیں۔ والا حضرت نے کہا تھا نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس قدر عظمت اور شان والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔